اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام والحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیک رسولا صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں۔ 1445 ہجری کی آج 4 محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل میٹرو ون نیوز کی جانب سے جو اشرا منعقد ہے، آپ حضرات مسلسل آج چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن اور رسالت کے موضوع پر۔ کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ مقام یہ تھا کہ خضر کا علم ایسا ہے کہ موسیٰ خضر کے علم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تقابل دیکھیے، اس میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم موسیٰ اور خضر کے تقابل میں جناب موسیٰ کو فوقیت نہیں دے رہے یا جناب خضر کو فوقیت دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی تقابل نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو ہر کسی پر فوقیت دے دیتا ہے۔ دیکھیے مثلا جیسے ہمارے ہاں 12 اماموں میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین صرف ایک ہی ہے، حسین صرف ایک ہی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ کوئی تقابل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت دے دی ہے، کسی کو علم زیادہ دے دیا۔ ظاہر ہے مرتبے میں تو محمد سے سب نیچے ہی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ محمد کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی تقابل کر رہے ہیں، معاذ اللہ ہم نے جناب موسیٰ کو کمتر بنا دیا یا خضر کو بڑھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف علم پہ بات ہو رہی ہے کہ خضر کا علم کیسا ہے۔ محمد کا علم یہ ہے کہ محمد کے علم کے لیے محمد نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو یعنی پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جب آدم بن رہے تھے محمد اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ جب آدم بن رہے تھے محمد اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھیے یہ تو علم کا ہے۔ اور آیا ایک شخص علی کے پاس نہروان میں، اس نے کہا، ایک نجومی تھا، اس نے کہا کہ مولا میں علم نجوم جانتا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کا ستارہ جو ہے وہ گردش میں نظر آ رہا ہے۔ ایک بار علی نے کہا کہ تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا ستارہ گردش میں ہے، تو کہا پھر سنو، نہروان کی لڑائی میں 13 سے زیادہ ہمارے شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 13 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ ایک بار کا سنو، ستارہ ہم سے چال لیتا ہے، ہم ستارے سے چال نہیں لیتے۔ ستارہ ہم سے چال لیتا ہے، ہم ستارے سے چال نہیں لیتے۔ اب سن لو، 13 ان کے بچیں گے، ہمارے صرف 13 شہید ہوں گے، اور جو 13 ان کے بچیں گے ان کے نام یہ ہیں، ان کا شجرہ یہ ہے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے، 7 نسلیں گنوائیں۔ اس کے بعد کہا جو ہمارے 13 شہید ہوں گے ان کا نام یہ ہے، ان کا قبیلہ یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے، ان کے پردادا کا نام یہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا سنو، لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، علی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ لوح محفوظ کی اللہ کا لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، علی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تو دیکھیے یہ علی کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے تقریر ہے رسالت پہ، آپ تقریر کر رہے ہیں علی پہ۔
تقریر رسالت پہ ہی ہے، کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ علی نے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، یعنی میں تحت سرا سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں، یعنی تحت سرا ثریا میں کیا کیا آتا ہے۔ دیکھیے علی سے ایک بار سوال ہوا، ایک سوال ہوا تو علی نے اس سوال کے بعد ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، ایک بار اوپر دیکھا، ایک بار نیچے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دائیں دیکھوں گا تو میری نگاہ صرف اتنی ہوگی کہ میں صرف اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں، اگر میں بائیں دیکھوں گا تو میری نگاہ صرف اتنی ہوگی کہ میں صرف یہاں تک دیکھ سکتا ہوں، اس دیوار تک۔ مجھے نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس دائیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں زمین کی طرف دیکھوں گا تو یہ جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے میں اس کارپیٹ میں دیکھ لوں گا، یا اگر کارپیٹ نہیں ہے تو میں ٹائلز دیکھ لوں گا، ماربل دیکھ لوں گا، صرف اتنا دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں اوپر دیکھوں گا تو اوپر بہت سے بہت اگر میں دیکھ پاؤں گا تو یہ چھت دیکھ پاؤں گا۔ اب اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ جب علی نے دائیں دیکھا تو تنہا دائیں نہ دیکھا، جب علی نے بائیں دیکھا تو تنہا بائیں نہ دیکھا، جب علی نے نیچے دیکھا تو تنہا نیچے نہ دیکھا، جب علی نے اوپر دیکھا تو تنہا اوپر نہ دیکھا، کیونکہ علی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو گویا علی نے جب دائیں دیکھا تو پورا مشرق دیکھ لیا، جب بائیں دیکھا تو پورا مغرب دیکھ لیا، جب زمین کی طرف دیکھا تو زمین کی تہوں میں دیکھا، تہوں کی مخلوقات میں دیکھا، مخلوقات کی خوراک میں دیکھا، یہاں تک کہ سمندر کو دیکھا، سمندر کی تہوں میں دیکھا، ساتوں سمندر کو دیکھا، سمندر کی مخلوقات کو دیکھا، ان کی خوراک کو دیکھا۔ اب جب اوپر کی طرف دیکھا تو پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، تیسرے آسمان کو دیکھا، چوتھے آسمان کو دیکھا، پانچویں آسمان کو دیکھا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کو دیکھا، عالمین کو دیکھا۔ جب ملائکہ کو دیکھا تو سب کو دیکھنے کے بعد یعنی یہ پتہ یہ چلا یہ علی نے دعویٰ کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ سب نے کہا علی یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ علی نے کہا سنو، میں یقینی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ جملہ آپ کے حوالے۔ اس کے بعد فوراً سے علی نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول کہہ دو ان سے کہ تمہاری گواہی کے لیے دو لوگ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے۔ علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں۔ دلیل اس بات کی یہ 13 رجب علی خانہ کعبہ میں آئے، 16 رجب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ جیسے ہی خانہ کعبہ سے باہر آئیں ایک بار کہا یا رسول اللہ بچے کو آغوش میں لیجئے۔ جیسے ہی آغوش میں آئی یعنی نبوت کی آغوش میں علی آ چکے ہیں، تو میں جملہ کہنا پڑے گا نا کہ نبوت نے امامت کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ صرف ایک بار نہیں کیا، بچپن میں نہیں کیا، فتح مکہ کے روز بھی یہی کیا تھا۔ صرف نبوت ہی امامت کو اٹھا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مولا سے سوال ہوا، مولا یہ بتائیے فتح مکہ کے روز رسول اللہ علی کے کاندھے پہ کیوں نہیں سوار ہوئے؟ رسول بت توڑ دیتے۔ کہا رسول سوار ہونا چاہتے تھے۔ رسول نے پہلا قدم علی کے دوش پہ رکھا، جیسے ہی رکھا تو علی نے کہا یا رسول اللہ نبوت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ علی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تحت سرا سے لے کر ثریا تک کی خبر رکھتا ہوں۔ تو جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے فوراً سے دیکھیے پہلا چہرہ دیکھا رسول کا، پہلی خوراک لی لعاب رسول اللہ۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پہلا چہرہ رسول کا دیکھا ہو، پہلی خوراک لعاب رسول اللہ لی ہو۔ کہتے ہیں جیسے ہی آغوش میں، علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں، جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے 3 دن کے علی ہیں، پکار کر رسول نے کہا یا علی کو سناؤ۔ 3 دن کے علی بولے یا رسول اللہ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے، قوم موسیٰ کے لیے تابوت سکینہ کی اہمیت بہت واجب تھی، اہمیت رکھنا لازم تھی۔ اگر تابوت سکینہ کی اہمیت نہیں رکھیں گے تو گویا موسیٰ کی اہمیت نہیں ہے، گویا موسیٰ کی اطاعت نہیں ہے۔ مگر محمد کی امت کے لیے کیا ہے؟ ان گھروں میں قندیلیں لگاؤ کہ جن گھروں کو اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے۔ صحابہ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ وہ اللہ کے گھر کون سے ہیں کہ جو گھر زمین پہ سب سے بلند ہیں؟ تو کہا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ ایک بار ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا یہ بتائیے یا رسول اللہ کیا ان انبیاء کے گھر میں بطول اور علی کا گھر شامل ہے؟
کہا ہاں بالکل شامل ہے. تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کے گھروں سے افضل علی اور بطول کا گھر ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے صرف, یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے. کہتے ہیں ایک بار کہا کیا ان گھروں سے افضل ہے؟ کہا بالکل ان گھروں سے افضل ہے. دیکھیے آپ نے بڑی آسانی سنا, رسول سے پوچھا یہ انبیاء کے گھروں میں علی اور بطول کا گھر شامل ہے؟ کہا بالکل شامل ہے. کہا افضل ہے؟ کہا بالکل افضل ہے. دیکھیے گھر افضل نہیں ہوتا, گھر میں رہنے والے افضل ہوتے ہیں. گھر افضل نہیں ہوتا, گھر میں رہنے والے افضل ہوتے ہیں. جس کو جملہ یاد ہے کہ رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. ایک بار مسجد سے علی چلتے ہوئے آئے, پکار کر کہا سنو میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. تو یہ عقیدہ ہم نے صحابہ سے لیا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی اور بطول کا گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. کل کی تقریر میں, آنے والی تقریر میں عرض کریں گے کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, اور کہتے ہیں وہ بیٹی حجاج بن یوسف کا دربار تھا, ان کو لایا گیا. بوڑھی ہیں ابھی, اپنی عمر میں اتنی طویل عمر ہے کہ ان کے ہاتھ ایسے ہیں کہ جیسے بوڑھوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. ان کی پیشانی ایسی ہے کہ جیسے کسی بوڑھے کی پیشانی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو کل عرض کریں گے کہ انہوں نے کیا دلیل دی کہ علی انبیاء سے کیسے افضل ہیں, اور یہ دلیل علی نے خود بھی دی ہے کہ علی انبیاء سے کیسے افضل ہیں. علی کا صحابی آیا, علی سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ کہا ہاں میں بالکل افضل ہوں. یہ آپ کو آنے والی تقریر میں عرض کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تابوت سکینہ کی جس طرح اہمیت قوم موسیٰ پر رکھی, اس طرح آل محمد کی اہمیت قوم محمد پہ رکھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے, قرآن میں آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا کا حق ادا کرو, قربا سے محبت کرو, محمد کے قربا سے محبت کی جائے. تو دیکھیے رسول کی ہر چیز کے وارث علی ہیں, ہر چیز کے وارث. آئے رسول کے چچا, ایک بار کہا یہ جتنے تبرکات ہیں موسیٰ کے, یہ محمد کے, یہ سب مجھے دے دیجئے, میں محمد کا چچا ہوں, آپ سے بڑا بھی ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے. ایک بار جیسے ہی قریب آئے, محمد کا کرتا, محمد کی نالین, محمد کا ماما, محمد کا عصا, یہ سب موجود تھا. ایک بار کرتا پہنا, اب کرتا اتنا ڈھیلا ہے کہ کسی طرح آ ہی نہیں رہا. ایک بار گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا, گھوڑے نے منہ موڑ لیا. ایک بار امامہ پہننا چاہا, اب امامہ جیسے ہی پہنا اب سر نہ اٹھایا جائے. اب جیسے ہی نالین پہنی, نالین پہننے کے بعد 2 قدم آگے بڑھنا چاہا, آگے نہیں بڑھ رہے. ایک بار کہا علی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم, رسول نے حدیث فرمائی تھی معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے, معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے, معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے. ایک بار کہا علی میں چاہتا ہوں یہ تمام لباس, یہ تمام تبرکات تم پہن کے دکھاؤ. کہا چچا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں پہنتا, میں اپنے چھوٹے بیٹے حسین سے پہنواتا ہوں. ایک بار حسین کو بلایا, ایک بار حسن کو بلایا, ابھی چھوٹے ہیں. ایک بار حسین کو بلایا, ایک بار حسن کو بلایا. بلانے کے بعد رسول کا لباس حسن کو ایسے آیا جیسے عرش سے حسن کے لیے سل کر آیا ہو, حسین کو ایسے آیا جیسے عرش سے حسین کے لیے خود سل کر آیا ہو. تو معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے, معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے. ایک بار اونو محمد نے کہا ماموں جان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. کہا کیسے اجازت دے دیں, تم ہمارے زینب کی شبیہ ہو. تو ایک بار بلایا, عبداللہ ابن جعفر طیار کا کرتا پہنایا. دیکھیے معصوم کا لباس معصوم کو, میں 23 برس کا ہوں, اگر مجھے آپ کسی بچے کا لباس پہنائیں گے تو وہ لباس مجھے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائٹ ہوگا. اگر آپ کسی بڑے کا لباس مجھے پہنائیں گے تو وہ ڈھیلا ہوگا. یہی پہچان ہے کہ معصوم کا لباس فقط معصوم کو آتا ہے. ایک بار کہا ماموں جان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. کہا کیسے اجازت دے دوں, تم زینب کی شبیہ ہو. جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں زینب کو دیکھوں میں تم 2 شہزادوں کو دیکھ لیتا تھا. مگر کہتے ہیں عباس سے اجازت لے کر گئے تھے دونوں شہزادے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عباس استاد ہیں, اور جب بھی کوئی شاگرد کسی بڑی منزل پہ جاتا ہے وہ اپنے استاد کی دعائیں لے کر جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی گئے کہا ماموں اجازت ہے. عباس نے کہا اونو محمد ایسے ہی لڑنا کہ جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے. اونو محمد واحد وہ ہیں کہ جن کے دادا بھی علمدار ہیں, جن کے نانا بھی علمدار ہیں, جن کے چچا بھی علمدار ہیں, اور جیسے ہی میدان میں پہنچے, ابھی آپ کو شہادت سنائیں گے, جیسے ہی میدان میں پہنچے ایک بار نیزہ اٹھایا, عمر 7 کے خیمے پہ نیزہ مارا.
جیسے ہی عمر سعد کے خیمے میں نیزہ مارا، عمر سعد بھاگا، کہا یہ بتاؤ کیا عباس آ گئے، یہ بتاؤ کیا حسین آ گئے؟ لشکر نے کہا نہیں، ابھی تو عباس کے شاگرد آئے ہیں۔ یعنی عباس کے شاگردوں کی دھات یہ ہے کہ اگر شاگرد آ جائیں تو لشکر بھاگ جاتا ہے۔ سوچئے جب عباس آئیں گے تو میدان کا منظر کیا ہوگا، سوچئے جب حسین آئیں گے تو میدان کا منظر کیا ہوگا، کیونکہ حسین کے پاس 4 جوان ایسے تھے اگر ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا۔ ایک تھے مسلم ابن عقیل، ایک تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک تھے عباس اور ایک تھے محمد حنفیہ۔ ایک بار کہا ماموں اجازت دے دیجئے، کہا نہیں اجازت دے سکتے، اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک بار افسردہ ہو کر ماں کے خیمے پہ آئے، زینب نے کہا انہیں محمد اب تک جنگ کرنے نہیں گئے، کیا چاہتے ہو؟ کیا قاسم تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا علی اکبر تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کہا اماں ہم تو جانا چاہتے ہیں مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک بار زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور ایک بار 7 مرتبہ حسین کے گرد طواف کرنا شروع کیا۔ پکار کے کہا زینب یہ کیوں کرتی ہو؟ کہا بھیا میں نے نانا سے سنا تھا اور نانا نے اماں کو بتایا تھا، میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے۔ آج اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ایک بار صدقہ نکالا، پکار کر کہا بھیا میں نے ماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا، آپ انہیں رخصت کیجئے۔ یہ کہہ کر ایک بار کہا، زینب کے لال نے کہا اماں یہ علم کس کو ملے گا؟ میر انیس نے اس کو نظم کیا۔ زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، کہا اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ زینب نے تب کہا تمہیں کیا ہے اس سے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، ہٹو بڑھو سر کو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ارے ایسا نہ ہو کہیں دیکھ لیں شاہ فلک کا ساس، رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم۔ اب زینب کے لال نے کہا اماں فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے، ارے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہیں۔ ایک بار زینب نے دونوں بچوں کو تیار کیا، پکار کر کہا تھا لڑنا ضرور مگر فرات کی طرف نہ جانا، سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے۔ ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا اور دونوں بھائیوں نے حملہ شروع کیا۔ ایسے ہی لڑے جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، میمنے کو میسرے پہ الٹا، میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا۔ مگر قیامت کا جملہ یہ ہے، میری طرف جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے، قیامت کا جملہ یہ ہے جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے تو آن اٹھ کے محمد سے کہتے ہاں محمد میں ابھی زندہ ہوں تم لڑتے جاؤ، محمد اٹھ کے گھوڑے سے آن سے کہتے ہاں محمد ابھی تم لڑتے جاؤ ابھی آن زندہ ہے، مگر کہتے ہیں اشکیا نے ایک بار دونوں بھائیوں کو گھیرا، پتھروں کی بارش شروع ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی، اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ایک بار گھوڑے پہ ڈگمگائے، آواز دی ماموں جان ہمارا آخری سلام، ایک بار حسین لاشوں پہ پہنچے، اب جو دیکھا تو ایک بار دونوں بچوں کو ایک کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، مگر کہتے ہیں زینب نے جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا رو کر کہا بیٹا علی اکبر تم لاشا کیوں اٹھا کے لائے، ابھی تو تم دولہا بھی نہیں بنے، سارا میرے بچے کا لہو تمہارے کرتے پہ موجود ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، قربانی ہو تو ایسی ہو۔ پکار کے کہا سب نے، ہمیں لگا تھا کہ زینب بہت گریا کریں گی، مگر زینب نے فقط ایک جملہ کہا ارے مجھے لگا تھا کہ میرا جنازہ اٹھاؤ گے، اگر مدینے میں مرتے تو بہت دھوم سے جنازہ اٹھاتی۔ اس کے بعد زینب نے کہا ارے لاشوں کو لے جائیں، زینب پکارتی رہی آئے دل بران جعفر طیار، الوداع آخری جملہ۔ وہ زینب جو کربلا سے کوفہ سے شام اور شام سے مدینے تک تنہا حسین کا ماتم کرتی
روتی رہی، اونو محمد پہ نہ روئی۔ اب جو مدینے آئیں اور عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا امام زین العابدین سے کیا شہزادی گھر نہیں آئیں گی؟ ایک بار حکم ملا، اب حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے کہا زین العابدین تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ اب جو گھر پہنچی وہ زینب جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینے تک نہ روئی۔ اب جو گھر میں داخل ہوئی اور اونو محمد کے خالی بستر نظر آئے تو ایک بار کربلا کا رخ کر کے کہا اونو محمد ماں آ چکی ہے، اب تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، ماتم حسین۔